تو چینج کی ضرورت ہے، اور چینج فیوچر پہ نظر رکھ کے، اسباب پر نہیں مقصد پر نظر رکھ کر، کیونکہ ہم اسباب کی عبادت نہیں کرتے، مسبب الاسباب کی کرتے ہیں. وہ اس کا کام ہے کہ وہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. کیسے ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا. اب ایک بات یہ ہے، اور اس کو میں آج زیادہ ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کیونکہ یہ بہت الجھا ہوا، بہت وسیع موضوع ہے. ہر 20 سال میں ایک رائٹر یا کلچرل فگر ایسی ابھرتی ہے جو آئیڈیاز پیش کر رہی ہے، کبھی لکھ کر، کبھی زبانی، کبھی فلم کے ذریعے، اور وہ بیک وقت قوم کے ہر طبقے میں بے حد مقبول ہو جاتی ہے. اذان ختم ہو جائے تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. اذان ہی ہو رہی ہے نا، یا اچھا شروع ٹھیک ہے. تو 3 ہے، اچھا ٹھیک ہے. ہر دور میں ایک شخصیت ایسی ابھرتی ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق رائے ہے. اس شخص کو امیر، غریب، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، یہ بہت ضروری ہے. ہر طبقہ ان پڑھ لوگوں سمیت وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور ایک طبقہ پسند نہیں کرتا کہ اگر استاد دامن ہے تو وہ صرف ایک طبقے کے شاعر ہیں. وہ بات میں نہیں کر رہا. ہر طبقے میں بیک وقت مقبولیت. یہ پرسنالٹیز ابھرتی ہیں. ان کے کام کے اندر جب اس کو آپ ایک خاص طریقے سے دیکھتے ہیں تو لازماً یہ پیٹرنز نظر آتے ہیں، جس کا کبھی انہیں پتا ہوتا ہے، کبھی انہیں خود نہیں پتا ہوتا. ان میں سے ایک آدھ جو زندہ ہیں ان سے میں پوچھ چکا ہوں جا کر، اور پتہ بڑی انٹرسٹنگ کنورزیشن تھی کیونکہ وہ یہ پیٹرنز انہیں نہیں پتا تھے، مگر جو ساری باتیں وہ کر رہے تھے وہ یہی باتیں کر رہے تھے. بلکہ میں نے ایک زمانے میں ان سے کچھ سیکھا تھا جس کی وجہ سے میں اس کو ڈسکور کرنے کے قابل ہوا تھا، بالکل جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا. تو یہ ایک چیز نکل کر آتی ہے. اگین یہ وہ چیز ہے جس کو میں صرف ٹچ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور تفصیل میں آج نہیں جا سکوں گا، کیونکہ ان میں سے ہر شخص پر کم سے کم 4 گھنٹے کا صرف تعارف، تفصیل تو الگ چیز ہے، وہ ضروری ہوگا. پہلے دور میں جو انکوائری کا دور ہے، یعنی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور رکھ دیں. اچھا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف یہ ایک شخص ہے باقی کوئی ہے نہیں. اس کے تھرو باقی تمام انٹرپریٹ ہوتے ہیں. اس شخصیت کو اگر آپ غیر جانبداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ پڑھیں تو مختلف مکاتیب فکر کی انٹرپریٹیشن اس کے ذریعے ہوتی ہے، وہ آپس میں ربط ہو جاتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. پھر ان میں سے ہر شخصیت اپنی جگہ پوائنٹر ہے. کم سے کم کئی 100 دوسرے رائٹرز اور تھنکرز کے بارے میں جو ابھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، کیونکہ ہم ویسٹرن انداز میں اپنی ہسٹری کو دیکھتے ہیں. جب ان کو ہم سمجھتے ہیں تو اچانک ہر شخص اور اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ دوسروں کی امپورٹنس کم نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے دوسرے کئی لوگ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن پہ قوم نے اتفاق رائے کیا ہے. دوسرا فیز جو ہے 1906 سے 25، محمد علی جوہر. ٹھیک ہے. تیسرا فیز جو ہے اقبال 46 تک، چاہے وہ 38 میں فوت ہو گئے ہوں تو پاکستان انہی کے نام پہ بن رہے. قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے تو اتنا بڑا بینر پہ شعر لکھا ہوا ہے اقبال کا، تصویر ہم سب نے دیکھی ہے. 1 منٹ رکیں. اب ایک بہت عجیب و غریب بات آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی جو 3 شخصیات ہیں، یہ وہ ہیں جن کو ہم ہیرو مانتے بھی ہیں، جن کو سیریسلی پڑھتے بھی ہیں چاہے غلط پڑھتے ہوں.
کام ہوتا ہے. اس کے بعد جو 3 شخصیات آئیں گی یہ وہ ہیں جن کے ناموں پر ہم شاید ہنستے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اتفاق رائے ان 20 سال میں صرف انہی پر ہے اور کسی پر نہیں ہے. اس سے انکار نہیں کر سکیں گے. ان کو سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی. شاید یہ وجہ ہو کہ 47 کے بعد آپ لوگوں کے جو سوال تھے کہ کیا غلط ہو گیا ہے. بھائی غلط یہ ہو گیا ہے کہ پہلے اتفاق رائے سے چل رہے ہوتے تھے، اس کے بعد ایک آدمی جو ہے وہ ایک شاعر کو اپنا آئیکن بنا کر بیٹھا ہے جس کو باقی سارے سننا نہیں چاہتے ہیں. جو عوام کا شاعر ہے اس کو عوام نہیں سننا چاہتے، جو خواص کا شاعر ہے اس کو خواص نہیں سننا چاہتے. تو 1.5 اینٹ کی مسجد. دیکھیے فریڈم ابن صفی. ایک بات سن لیجئے، ان 20 سال میں یہ واحد ادیب ہے اس پاپولیرٹی کا جس نے یہ کہا ہو کہ میں ادب کے مغربی پیمانوں کو فالو نہیں کروں گا. جن لوگوں کو آپ روایت پسند کہتے ہیں ان کی تحریریں اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مغرب سے اپنی روایت سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو کسی نے کہا کہ آپ ارل اسٹینلے گارڈنر کے سٹائل میں لکھیں تو آپ کا بھی ایک اپنا ہوائی جہاز ہو جائے گا ان کی طرح. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہ آپ ارل اسٹینلے گارڈنر کو کہہ سکیں گے کہ وہ میری طرح لکھا کریں. یہ بات کوئی اور ادیب نہیں کہتا. تو کچھ ہے، اور اگر میں ان کے اسرار کھولنا شروع کروں گا آپ حیران رہ جائیں گے. یہ ذرا یہاں ایک لال کتاب پڑی ہے بھائی، چھوٹی سی، یہ 3 سنگ کی. پڑھا ہے کسی نے یہ ناول ریشوں کی یلغار وغیرہ؟ زیادہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یعنی ابھی میں یہ تو آپ کو بتا ہی نہیں رہا کہ ان میں مسٹری کیا ہے اور وہ پیٹرنز ان کے ہاں کیسے بنتے ہیں. صرف ایک چیز بتا رہا ہوں، ان کی اس امیجنری ورلڈ میں شکرال کے نام سے ایک علاقہ تھا جو فاٹا پر بیسڈ ہے. یہ 1975 کا لکھا ہوا ناول ہے، 4 حصوں میں، پورے کا پورا فاٹا پر ہے شکرال میں. اور شکرال میں کیا ہو رہا ہے؟ مسنگ پرسنز. وہاں سے کچھ مغربی طاقتوں نے وہاں خفیہ اڈے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو وہ پکڑتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کو وہ سرنج سے کچھ لگاتے ہیں، وہ بال نکل آتے ہیں گوریلوں جیسے، تو وہ جانور بن جاتے ہیں. ان کو وہ کسی جزیرے میں لے جاتے ہیں جہاں پنجروں میں رکھتے ہیں، اور آخر میں کیا پتا چلتا ہے کہ ان کو امریکی سرمایہ داروں کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، جہاں پہ چونکہ یہ لوگ کوئی اور زبان نہیں بول سکتے اپنی زبان کے علاوہ، تو یہ وہاں کچھ بھی کہتے رہیں، لوگ سمجھتے ہیں گوریلے ہیں نئی نسل کے. یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم اپنے انداز میں احتجاج کرتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جانور ہے، کیونکہ ویسٹرن میڈیا نے ہمیں جانور بنا کر دکھایا ہے. کہیں پہ استعارہ، کہیں پہ سچ مچ وہ چیزیں. اور اس میں وہ وہاں سے چلے گئے تھے اور عمران دونوں ہاتھوں سے سر تھامے کھڑا رہا تھا. بھلا امریکہ میں شکرالی، کراغالی یا مقلاقی کون سمجھ سکتا؟ یہ کچھ کہنا چاہیں گے تو اسے کسی گوریلے کی چیاؤں میاؤں سے زیادہ اہمیت نہ دی جائے گی. وہ سوچتا اور اشش کرتا رہا. چشم تصور اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے، اور سرمایہ دار فخریہ لہجے میں کہہ رہا تھا
کہ وہ گوریلا $100,000 میں خریدا گیا ہے، ایسا گوریلا جو کسی آدمی کی طرح سیدھا کھڑا ہو کر چل سکتا ہے اور آدمیوں ہی جیسی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہے، سستا مل گیا ہے، اس کی قیمت تو کم از کم $1 ملین ہوتی ہے۔ عمران نے جھرجھری سی لی اور اردو میں بڑبڑایا، اچھا بیٹو میں دیکھوں گا تمہیں۔ شارق پیچھے کھڑا پوچھ رہا تھا، کیا کہہ رہے تھے چچا؟ اب ہمیں ناچنا اور گانا بھی سکھایا جائے گا، عمران نے کہہ کر ٹھنڈی سانس لی۔ آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تفریح، اور میں انہیں خوش کر دینے کا تہیہ کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابن صفی کے 250 ناول ہیں، اس ناول کو پہ میری نظر کیسے پڑی کہ آج سے میچ کرتا ہے؟ آپ کا خیال ہے میں نے سارے پڑھے اور دیکھا کہ کون سے میں سچویشن ملتی ہے؟ کیسے یہ نکلا؟ کیسے؟ کیوں میں اس ناول کی بات کر رہا ہوں؟ اقبال کی ایک چھوٹی سی تھیوری ہے لٹریچر کے بارے میں جو کوئی نہیں بتاتا، لیکن وہ انہوں نے اپنی تقریباً ہر کتاب میں بیان کی ہے، اور 2 کتابوں میں اس پہ 6 صفحے کی مثنویاں بھی ہیں۔ ابھی میں وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اس کے لحاظ سے جب میں نے ابن صفی کے ان 250 ناولز کو ڈیوائیڈ کیا تو آٹومیٹیکلی اس کے 9 سیٹ بنے۔ 7واں سیٹ یہ تھا، اس لیے میں حیران ہوا کہ 7واں تو بڑا امپورٹنٹ دور ہے، یہ شکرال میں گھوم رہے ہیں، پھر 7واں پیریڈ، 7واں سیٹ۔ اب اگر میں باقی 6 آپ کو بتاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایگزیکٹ وہ میسیجز ہیں جو یا ہم نے سیکھے اس دور میں یا مس کر گئے، مگر پلٹ کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اوکے یہ سیکھنا تھا۔ اور یہ ابن صفی نے کوئی یہ ڈویژن نہیں کی تھی، وہ 250 ناول لکھ کے چلے گئے۔ یہ ڈویژن میں ان کی ڈیتھ کے 25 سال بعد یا جتنے بھی بنتے ہیں میں کر رہا ہوں، تو اس میں سے یہ چیز نکل رہی ہے۔ جو کہہ نہ پائے، جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن اسرار، جو کہہ نہ پائے نہ جانے وہ چیز کیا ہوتی۔ اسرار ناروی کے نام سے شاعری کرتے تھے نا۔ یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں پڑھنے پر بچوں کو اسکول میں مار پڑتی تھی کہ گنڈے بنو گے، گریٹ ایکسپیکٹیشنز پڑھا کرو، تو وہ گریٹ ایکسپیکٹیشنز لگا کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ بتائیے کہ اگر یہ ہمارا حال ہے کہ جس چیز کو ہر شخص متفق ہے اس پر، جو شخص خود یہ کہہ کر لکھ رہا ہے کہ میں فحش لٹریچر کے خلاف جہاد کر رہا ہوں، اس کو پڑھنے پر بچوں کو مار پڑ رہی ہے، خلیل جبران کی ننگی کتابیں پڑھنے پہ شاباش مل رہی ہے، اس قوم پر اگر یہ ذلت نہیں آئے گی جو ہم پر آئی ہے، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اگلی شخصیت پر بھی شاید آپ لوگ کو ہنسی آئے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ایکٹر تھا؟ انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایز پروڈیوسر اس نے شروع کیا، اور پہلی 2 فلموں میں خود ایکٹنگ نہیں کی تھی۔ ان کے بچپن کے دوستوں میں سے ایک لیاقت علی خان کے بھانجے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا کہ کیا انسپیریشن وغیرہ تھی، کیوں وہ آئے، بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، ان کے اور دوستوں سے ہوئی، کافی میں نے ریسرچ کی ہے۔ پہلی 2 فلموں میں یہ ایکٹر نہیں تھے، وہ اب اگر دیکھی جائیں، ایک تو ملتی نہیں، ایک میں نے دیکھی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو ایک نیا کیریکٹر پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ بات نہیں بنی ان ایکٹر سے۔ تو تیسری میں خود ایز ایکٹر آئے، وہ پہلی فلم تھی جس میں خود ہیرو آئے۔
لہذا رسک لیا ایز اے فائنینسر. اس کے بعد وہ فلمیں جن میں خود ہیرو تھے اور جو خود پروڈیوس کی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک طرح سے ان کی سٹیٹمنٹ بنتی ہیں. ان میں سے 4 کی کہانی خود لکھی ہے. ارمان وہ فلم جس نے پوری قوم کو متاثر کیا تھا اور جس سے یہ وحید مراد کی لیجنڈ بنی, اس کی کہانی وحید مراد کی اپنی لکھی ہوئی ہے. اس کے 2 جو گانے ہیں اکیلے نہ جانا کے دونوں ورژن, یہ نظامی گنجوی کی لیلا مجنوں میں جو مجنوں کا خط ہے اور جو لیلا کا خط ہے ان کے آزاد ترجمے ہیں, جملے تک میچ ہوتے ہیں. اس ایک فلم ارمان میں آپ کو کم سے کم 15 انگریزی کلاسکس کے حوالے دکھا سکتا ہوں کہ ان سے کس طرح سے کھیلا ہے. کسی نے دیکھی ہوئی ہے ارمان یہاں پر؟ اچھا, اب ایک کام جو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 9 فلمیں جو وحید مراد نے خود پروڈیوس کی تھیں اور جن میں خود ایکٹ بھی کیا تھا, ان کے سکرپٹ چھاپے جائیں. کیونکہ فلم میں 2 پرابلمز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پسند ہوتا, گھر کا ماحول نہیں ہوتا, تو کوئی ضروری نہیں ہے. وہ تو اس وقت کی ایک سچویشن تھی کہ اس میں ایک ٹانگے والے تک بھی بات پہنچانی ہے اور ایک پروفیسر تک بھی پہنچانی ہے, تو یہ میڈیم تھا. اب وہ میڈیم بھی نہیں رہا, اب لوگ سینما بھی نہیں جاتے. پروڈکشن کوالٹی بھی ان فلموں کی اس زمانے کے لحاظ سے آج دیکھیں تو وہ اپیل بھی شاید نہ کرے. تو اصل چیز جو ہے وہ ان کا سکرپٹ ہے. جب آپ اس سکرپٹ کو الگ سے اگر چھاپیں گے تو اس کو ایک مولوی صاحب بھی پڑھ سکتے ہیں, اس کو ہر شخص پڑھ سکتا ہے. اس میں ایک آئیڈیا ہے, پھر وہ لٹریچر بنے گا. پھر اس کے جب آپ جملے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہاں پر اقبال آ رہا ہے, کہاں پہ مولانا روم ہے, کہاں پہ کیا شخص ہے. تو یہ ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ضرورت ہے. پاکستان بن گیا, ہجرت ہوئی, 13ویں سن نبوت میں ہجرت ہوئی تھی نا, ٹھیک ہے. اور پاکستان جب بن رہا تھا تو کون سی صدی رفلی چل رہی تھی ہجری؟ یہ 14ویں صدی, لیکن وہ ایئر 1300 کچھ تھا. کچھ میچ ہوتی ہے بات شاید کہ 13ویں سن نبوت میں ایک چھوٹی سی ہجرت ہوئی ہے. 13ویں صدی میں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت, اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. ریکارڈڈ ہسٹری میں اس سے بڑی ہجرت کوئی نہیں ہے جو پاکستان بننے پر ہوئی. ہجرت کے بعد مواخات ہوئی تھی, یہاں نہیں ہوئی. اب ہم بینکوں کے جال میں جس میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, فرسٹ سٹیپ مواخات ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری اکانومی کی بیس مواخات پر ہو سکتی ہے, بھائی کو دے دو جو کچھ دے سکتے ہو. اگر یہ کانسیپٹ, اب ہمیں شاید اس کی ضرورت زیادہ پڑے کیونکہ اب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ مطلب پاگل کر دیا ہے انفلیشن اور ہر چیز نے لوگوں کو. ضرورت ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ سٹیپ بائی سٹیپ مواخات پاکستانی معاشرے میں کس طرح ہوگی, اس میں اس کی فلسفی کیا ہوگی, اس میں کیا سوال اٹھیں گے, اس کا جواب کیا ہوگا, ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ, ڈفرینس آف اوپینین, سوشلسٹ اور مسلمان, ان کے درمیان کیسے ہوگا. یہ تمام کیریکٹرز لیبل لگا کر جس فلم میں موجود ہیں اور جس کے اینڈ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی ہے, وہ اپنی ماں سے کہہ رہے کہ یہ میرا ستیلا بھائی جس کو تم نے جائیداد سے نکال دیا تھا, اس کو واپس اس کا حصہ دو ورنہ آج تم دونوں بیٹوں سے ہاتھ کھو بیٹھو گی. یہ فلم 7ویں فلم ہے ان 9 میں سے.
ان 9 میں سے ایک فلم ایسی بھی ہے، خیر اس کو ابھی آپ چھوڑیے، یہ 7ویں فلم ہے، اس کا نام ہے مستانہ ماہی، 1971 میں بنی تھی جب وہاں آرمی ایکشن ہو رہا تھا۔ اس فلم کے پہلے سین میں یہ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے نا 71 کا بیک گراؤنڈ کہ وہ لوگ جیت گئے، میجورٹی میں تھے، ہم نے کہا کہ ان شرائط پہ تمہیں حکومت دیں گے، انہوں نے نہیں مانی، تو پھر انہوں نے کہا کہ اجلاس ڈھاکہ میں ہو، ہم نے کہا کہ ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اگر کوئی ڈھاکہ گیا، یہ چکر چل رہا تھا۔ مستانہ ماہی کا پہلا سین یہ ہے کہ ایک گاؤں کی لڑکی دوسرے گاؤں میں بیاہی گئی، اب وہ واپس یہاں آئی ہے، تو اس گاؤں کا جو بدماش ہے، لاکھا بدماش، وہ اسے جانے نہیں دے رہا اس کے شوہر کے پاس، اور اس گاؤں کا جو ڈاکیا ہے وہ کہتا ہے کہ جانے دو، تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس کے شوہر سے کہو کہ اس کا تو وہاں پہ کوئی ہے نہیں، اس لڑکی کے بھائی بیمار ہے، تو وہ اپنی دکان لے کر یہاں آ جائے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے میں اس کی بیوی اس کے حوالے کروں گا، پھر یہ بات کہوں گا۔ کنیکشن بن رہا ہے؟ ہماری پوری تاریخ میں ہمیشہ حکومت اور شادی یہ موازنہ رہا ہے۔ امام مالک نے کہا کہ جبری طلاق نہیں ہوتی تو خلیفہ نے ان کے کندھے توڑوا دیے، اور جب انہیں سزا مل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ اس لیے مجھے سزا دے رہا ہے کہ اگر جبری طلاق نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ جبری بیعت بھی نہیں ہوتی، تو میں آج ہی کہہ دیتا ہوں کہ ہاں جبری بیعت بھی نہیں ہوتی۔ ابو الفضل کا آپ آئین اکبری پڑھیے، 2.5 صفحے اس نے بتائے ہیں کہ بادشاہ اور دولہا کس طرح سے وہ کانسیپٹ سیم ہے۔ پوری قوم جس نے 65 میں خالی ہاتھوں سے انڈیا کے ٹینک روک دیے ہیں، وہ اگلے دن جو ہے فلموں کی دیوانی ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ جب آپ اس اینالوجی پر جو ابو الفضل نے دی ہے، جو امام مالک نے دی ہے، اب آپ ان فلمز کے سکرپٹس کو جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ عورت، مرد، فرد اور یہ جو روح ہے پاکستان جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اس کے تعلق کی کہانی ہے، یعنی فٹ ہوتی ہے۔ ارمان کے گانے لکھے مسرور انور نے، جس نے آگے چل کے آپ کو دیا سہنی دھرتی، وطن کی مٹی گواہ رہنا۔ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا میرے کچھ گانے فلمی ہیں اور صرف کچھ قومی ہیں، یا میرے فلمی گانوں کو بھی قومی نغمے کی طرح انٹرپریٹ کر کے دیکھو۔ خود کیا کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں تیرے مغنی کی ہر صدا میں تیری ہی خوشبو مہک رہی ہے، ہر ایک سر میں ہر ایک لے میں تیری محبت چمک رہی ہے، گواہ رہنا۔ اب آپ دیکھیے اکیلے نہ جانا پہلا ورژن، 2 ہے نا، ایک احمد رشدی ایک مالا۔ اب اس کو فلمی گانے وغیرہ کے طور پہ ایک لمحے کو بھول جائیے، شاعری کے طور پہ آپ دیکھیں، اور آسان شاعری حفیظ جالندھری نے بھی کی ہے، قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، حفیظ جالندھری کی نظمیں اقبال کے سامنے لکھی تھی، اقبال نے بڑی پسند کی تھی۔ اچھا، تو آسان لفظوں کی شاعری ہے۔ اکیلے نہ جانا جو پہلا ورژن ہے، اگر آپ غور کریں کہ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ پاکستان سامنے کھڑا ہو، اس میں سے ہر لفظ وہ ہے جو ہم اس سے کہیں گے، اور اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دنیا کا کوئی اور ملک کوئی کسی اور ملک کا شہری اپنے ملک سے کہے گا نہیں، کیونکہ وہ خاص 47 کے بارے میں ہے۔ سیکنڈ بند میں پہلا بند، دیا حوصلہ جس نے جینے کا ہم کو، وہ ایک خوبصورت سا احساس ہو تم، جو مٹتا نہیں دل سے تم وہ یقین ہو، ہمیشہ جو رہتی ہے وہ آس ہو تم،
یہ سوچا ہے ہم نے کہ اب زندگی بھر تمہاری محبت کو سجدہ کریں گے. دوسرا بند 47 آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. فسانہ جو الفت کا چھیڑا ہے تم نے ادھورا نہ رہ جائے یہ سوچ لینا. بچھڑ کے زمانے سے پایا ہے تم کو کہیں ساتھ تم بھی نہ اب چھوڑ دینا. یہی ہے تمنا یہی التجا ہے اور اس کے سوا ہم بھلا کیا کہیں گے. اس فلم میں 8 گانے ہیں. یہ میں نے کہا کہ 47 سے میچ کرتا ہے نا, چوتھا گانا ہے یہ. پہلا گانا کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا سر سید نے وہ خواب دکھایا تھا کہ ایک دلہن ہے, وہ پھر آنکھ کھلتی ہے بڈھے کی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ہے. اب وہ کہتا ہے میں اسی دلہن کو حاصل کروں گا. ٹھیک ہے نا. پہلا گانا میرے خیالوں پہ چھائی ہے. اب یہ وہی آدمی لکھ رہا ہے جس نے سونی دھرتی لکھا ہے. فیض صاحب نے تو سونی دھرتی نہیں لکھا, نہ احمد فراز نے لکھا ہے. اس کو اتنی رسپیکٹ آپ نہیں دے سکتے اس آدمی کو کہ ذرا سا غور کر لیں اس کی بات پر. یہی بات ساحر لدھیانوی نے لکھی ہو تو آپ جو ہے بڑے آرام سے اس میں فلسفی ڈھونڈنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. سونی دھرتی لکھنے والا جو ہے ذرا غور کیجئے. ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے, تقدیر ڈیسٹنی. میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے. میں کہہ دوں گا دلبر میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں, اور عطا پتہ معلوم نہیں. بنتی ہے یہ وہ جنریشن جو چلی تھی علی گڑھ سے. کوکو کورینا اگر آپ نے دیکھا ہو وہ اسی جنریشن کا سمبل ہے. وہ کوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے مزے سے, لیکن اس کا دل وہاں لگ ہی نہیں رہا, اسے خیالوں میں کوئی اور ہے. دوسرا گانا اس فلم کا ہے مسلم لیگ 1906. یہ ہے نا دوسرا پیک مومنٹ. زندگی اپنی تھی اب تک اڑتے بادل کی طرح, زندگی کو اب نئے ایک موڑ پر پاتا ہوں میں, جھومتا جاتا ہوں میں. اور اگر اس گانے کے کچھ الفاظ میں آپ کو ان یا نواب سلیم اللہ یا محسن الملک ان کی اس تقریر میں دکھا دوں جو انہوں نے 1906 میں ایکچولی اس سیشن میں کی تھی جب مسلم لیگ بن رہی تھی. جنرل الیکشنز جب سیپریٹ الیکٹوریٹ کی وجہ سے وہ جو ہمارا ایک تصور تھا جس کو ہم لے کر چلے تھے کہ قوم ہیں ہم, وہ سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا, ثابت ہو گیا ہے کہ ہیں. بے تاب ہو ادھر تم, بے چین ہیں ادھر ہم, پل پل گزرتا جائے نادانیوں کا موسم. لیکن آخری جو اس کا بند ہے نا وہ بڑا مجھے چونکاتا ہے. انداز ہے انوکھا گو بات ہے پرانی. پورا ہمارا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ میثاق مدینہ کا انورژن ہے. وہاں میجورٹی میں تھے تو میثاق کیا تھا, اسی اصول کو آپ جب مائنورٹی میں ہیں تو اپلائی کریں تو سیپریٹ الیکٹوریٹ بن جاتے ہیں. اکیلے نہ جانا, پھر پانچواں 1967 وہ دور ہے جب ہم بددل ہو گئے کہ شاید پاکستان غلط بن گیا تھا, اب آئیڈیالوجی یہ چھوڑو, سوشلزم کی طرف چلو اور چیزیں دیکھو. عروج. جب پیار میں دو دل ملتے ہیں میں سوچتا ہوں ان کا بھی کہیں مجھ جیسا ہی انجام نہ ہو. اس طرح سے آخری کلائمیکس شاید 2026. ویسے جو 2008 پر گانا بیٹھتا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے, لیکن وہ ذرا سا اس میں مسخرہ پن ہے. اونٹ پہ بیٹھا میرا منا, وہ والا یاد ہے کسی کو؟ ایک عجیب و غریب بات یہ ہے
اس کے پہلے بند پہ آپ غور کیجئے اور پھر 2008 میں جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے غور کیجئے. منع کی یہ سال گرہ ہے امی کا ارمان، اس میں شامل ہونے آئے دور سے سب مہمان. افریقہ سے بھالو آیا، انگلستان سے بندر. کچھ بندروں کی تصویریں کل اخبار میں نظر آئی تھیں مجھے، بہت آ جا رہے ہیں. استعارہ ہی ہے نا، غور کیجئے گا. مطلب میں آپ کو جتنا بتا رہا ہوں اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. یہ نام میں نے اس لیے نہیں رکھے یہاں پر کہ مجھے پسند تھے. ان میں سے بہت سے نام ایسے ہیں جن سے مجھے شدید نفرت تھی. مثلا مولانا محمد علی جوہر کو میں بہت بری طرح کرٹیسائز کرتا تھا. یہ السٹریٹڈ بایوگرافی بھی آپ پڑھیے تو کافی میرا ان کے بارے میں انداز تنزیہ ہے اس میں. تو یہاں پہ پھر میں نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ نکل کے وہی آتے ہیں. تو اس کے پیچھے بہت کچھ ہے. وہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ E is equal to MC square کیسے ہے وہ نہیں. یہ اگر کلائمیکس 2026 میں شاید یہ اب اگلا جو دور شروع ہوا ہے اس کا جو کلائمیکس بنے گا، مالا والا ورژن سن لیجئے گا اکیلے نہ جانا کا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ نظامی گنجوی کے اس خط کا ترجمہ ہے جو لیلا نے قیس کو لکھا تھا. اب لیلا مجنو بھی نظامی گنجوی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ہمارے ہر شاعر نے جو ہے ان کو اپنا استاد مانا ہے، اقبال سمیت. اقبال کی نظر سے جب آپ لیلا مجنو وغیرہ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں نا. اقبال یہ کہتے ہیں کہ عشق حقیقی خدا کا عشق نہیں ہے، قوم کا عشق ہے. وجود افراد ہے مجازی، ہستی قوم ہے حقیقی. فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا. تو اب لیلا کون بن گئی؟ یہی روح جو پاکستان کی جو چلی آ رہی ہے، اس کی شادی امیر شام سے ہو گئی ہے، لیلا مجنو میں، شام کے شہزادے سے. اور قیس جو ہے وہ پھر وہاں جنگلوں صحراؤں میں صوفی. ٹھیک ہے. اور لیلا مرتی ہے تو یہ بھی جا کے اس کی قبر پہ مر جاتا ہے. لوگ اسے برابر میں دفن کر کے کتبہ لگاتے ہیں کہ یہ دو عاشق سو رہے ہیں، جب قیامت آئے گی تو یہ اٹھیں گے اور ملیں گے. اقبال کے لحاظ سے قیامت ہوتی ہے جب ایک ہماری تہذیب ختم ہو کے دوبارہ شروع ہوتی ہے. 1757 انگریزوں کا آنا وہ قیامت تھی، اقبال نے کہا ہے کئی جگہوں پہ. اب وہ ختم ہوئی، اب ان کے ملنے کا ٹائم آ گیا ہے دونوں کے. لہذا اس کا اعلان بھی اقبال ہی کرتے ہیں. زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا. یہ یار کون ہے؟ اقبال نے تو صاف کہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ قوم ہے، ملت ہے. سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا. کبھی جو آوارہ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خارزار ہوگا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جس کا ذکر تھا لیلا مجنوں میں وہ ہو گیا ہے، اب یہ ہوگا. اقبال نے جہاں بھی اپنے کلام میں لیلا کا لفظ بولا ہے تو اس سے ان کی مراد ملت کی روح ہے. آج ہیں خاموش وہ دشتے جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. تو اس لحاظ سے یہ معنی خیز بات ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو پانچواں دور ہے اس میں جو پرسنالٹی جس پہ سب کا اتفاق ہو گیا ہے، اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا. جو ہی آپ وحید مراد کو ایکٹر کی کیٹیگری سے نکال کے رائٹر میں ڈالتے ہیں تو اب کوئی اس سے زیادہ پاپولر ہو
کر بتائے نہیں. اچھا وہ جو ہے اس کے ہاں اقبال کے 9 شعری مجموعے، اس کی 9 فلمیں، وہ آخری مجموعہ لکھتے ہوئے فوت ہو گئے یا آخری فلم بناتے ہوئے فوت ہو گیا. میچ کر کے دیکھ لیجئے گا، وہاں یہاں سیم تھیمز چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ اس کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ یہ اقبال کے 9 مجموعوں پہ اس طرح سے کام میں نے کیا ہے پچھلے سال. تو یہ ان لوگوں کی ولنگنس ہے کہ ہم وہ بات کہیں گے جو سب کے لیے قابل قبول ہے. اس لیے 50% کرافٹ ان کا اپنا ہے، اس کا جو کانٹینٹ آ رہا ہے، اگر قوم کو جو ہے وہ مسخرے پن والی فلمیں پسند ہیں تو وہی بنے گی. وہ کانٹینٹ جو آ رہا ہے اس میں اپنا انگریزی ادب وغیرہ سب بھول کے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ دے رہے ہیں. پھر کانسنسس ہے، ہر طبقے ہر فکر کے لوگ. تو اس وجہ سے ان کے ہاں جو چیز ہے کرافٹ ان کا اپنا ہے، کانٹینٹ کہیں اور سے آ رہا ہے. اس لیے یہ چیزیں خود بخود نکلتی ہیں. اور ٹیسٹ اس کا یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے وہ اس پیٹرن کے مطابق اگر آئندہ یہ چیز ہونی چاہیے وہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو غلط ہے. 87 سے 2006 کے دور میں نیکسٹ غور کیجئے گا، ان کی تمام کتابیں، اور یہ خود کہتے ہیں، منطق الطیر سے ماخوذ ہیں. منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار کی. ابھی پچھلے مہینے میں ملا تھا، کہنے لگے کہ بس وہ میرے حواس پر شروع سے سوار ہے. میں نے کہا کیوں؟ پتہ نہیں. میں نے خود منطق الطیر کی کہانی پہلی دفعہ انہی سے سنی تھی، بہت پہلے دفعہ. تو منطق الطیر میں یہ ہوتا ہے جی کہ سارے پرندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بادشاہ کو ڈھونڈنا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اور بادشاہ کا نام ہے سیمرغ. اچھا یہ کہانی عطار نے لکھی ہے جن کو مولانا روم اپنا پیر مانتے تھے، جس طرح اقبال رومی کو. تو روم نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہم عطار سنائی اور عطار کے بعد آئے ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، وہ والے عطار ہیں یہ. اب یہ سب پرندے جو ہیں یہ نکلتے ہیں تلاش میں سیمرغ کی کہ وہ بادشاہ ہے، کسی نے دیکھا نہیں اس کو، وہ پرندوں کا بادشاہ ہے. 7 وادیوں سے گزرتے ہیں. پہلی وادی ہے سمجھ، سر سید احمد خان. دوسری وادی ہے عشق، پہلی وادی ہے جستجو، اب فٹ ہوتا ہے نا صحیح. دوسری ہے عشق، تیسری ہے سمجھ، چوتھی ہے فراق. ابن صفی کے سارے کردار کمارے ہیں. بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے بھی تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں. فراق، وحدانیت. اگر ان فلموں میں عشق حقیقی کو پردے پر پیش کیا گیا ہے مجازی کے روپ میں تو پھر وحدانیت کی بات نکلتی ہے. حیرت چھٹی. آپ اس وقت چھٹی وادی میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں حیرت ہو رہی ہے، کافی جینوئن حیرت ہو رہی ہے اپنے بارے میں. اگلی وادی فنا. میں یہ نہیں چاہتا کہ حیرت کی وادی میں ہی فنا ہو جائیں، اس لیے میں بہت سی باتیں ابھی آپ کو نہیں بتا رہا، اور اب بھی میں ذرا سا گلٹی محسوس کر رہا ہوں کہ شاید میں کچھ زیادہ کہہ گیا. ڈوز ہلکی رکھتا. کچھ آپ کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ بہت بھاری ہو گئی؟ اچھا، فنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
تصوف میں؟ اپنی ذات کو فنا کر دینا نا. اچھا ہاں، اپنی خودی کو مٹا دینا. تو اقبال نے بھی تو یہی کہا تھا کہ پہلے خودی پیدا کرو، پھر قوم کی خودی میں اس کو مٹا دو. اسرار و رموز پہلا حصہ اسرار خودی، دوسرا رموز بے خودی. فدا ہو ملت پہ یعنی آتش زنے طلسم مجاز ہو جا. آپ جو ہیں آپ ورچوئل ہیں، جو اصل ہے وہ یہ پاکستان، یہ روح ہے. اقبال کے لحاظ سے عطار کے ہاں جب وہ 7ویں وادی فنا میں پہنچتے ہیں تو اب بہت کم پرندے وہاں رہ گئے، صرف 30 بچ کے پہنچے ہیں. اب سامنے ایک پردہ ہے، جب وہ پردہ اٹھتا ہے کہ دوسری طرف سی مرغ ہے، جب اٹھتا ہے تو 30 آئینے رکھے ہوئے ہیں، ہر پرندے کے آگے ایک ایک آئینہ ہے. کیونکہ فارسی میں سی کا مطلب ہوتا ہے 30، مرغ پرندہ. اب سی مرغ کی آواز آتی ہے کہ خوش آمدید وغیرہ، اور تم سب جو ہو وہ میں تم ہوں اور تم میں ہو، اور ہر پرندہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ بول رہا ہے تو یہ آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. لہذا یہاں جو اصول ہم دیکھ رہے ہیں یہ اتفاق رائے والی پرسنالٹیز کا، ان کی آواز ہم سب کی آواز ہے نا ایک طرح سے. لہذا اگلے سٹیج پر جو پرسنالٹی ہوگی جس پہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے، لاجیکل بات ہے کہ وہ صرف یہی ہو سکتی ہے. یعنی اب میں آپ کو وہ اپنی E=mc² والی ایکویشن دے رہا ہوں. 1 پاکستانی = پاکستان. ہم میں سے ہر ایک اس کے جو بھی خیالات ہوں، چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، اس کا اگر آپ انالیسس کریں گے کہ کچھ کانٹراڈکشنز ہیں، کچھ کبھی وہ بے ایمانی کرتا ہے، کبھی ایمانداری کرتا ہے، اگر آپ اس کو لے کر بیٹھیں گے تو اس میں پورا نقشہ اس ملک کا آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ اتنی ڈیپتھ میں جانا چاہیں. اور ثبوت اس بات کا یہی ہے کہ سب لوگوں کی رائے جہاں بھی اکٹھی ہوئی ہے ان 6 شخصیات میں، الیکشنز میں جہاں بھی اکٹھی ہوئی ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس کا الگ الگ کسی کو نہیں پتا تھا، پھر وہ سی مرغ بن جاتا ہے. بے فکر ہو کے جو اپنی رائے ہمارے دل میں آتی ہے، اچھی بری، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو توڑ دو، اس کو بھی یہ کہنے کا حق دیں، کیونکہ وہ اس کی آواز میں بھی پاکستانی کی آواز ہے. کچھ آپ کو پرابلم کا ایریا آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. اصول صرف یہ ہو کہ ہم نے سب کی رائے کو اکٹھا کر کے اس میں سے پکچر نکالنی ہے، اس کا مطلب سمجھنا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اجتماعی صورتحال بنے گی جس میں کوئی شخص اس بنیاد پہ اپنی رائے دوسرے پہ مسلط نہ کر رہا ہو کہ میں زیادہ صحیح ہوں، تو جو اوور آل صورتحال بنے گی اس میں ہمیشہ آپ کو وہ بات نظر آئے گی جو ان سٹیجز سے ریلیٹڈ ہوگی، اور ثبوت اس کا یہ ہوگا کہ وہ اوور آل پکچر سے جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ آگے چل کے وہ خود بخود ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لہذا اب ہم اس سٹیج میں ہیں 7ویں، جہاں اپنی ذاتی رائے کو اس اجتماعی رائے میں فنا کرنا ہے. کیونکہ ایک پرندہ اکیلا اگر اس 7ویں وادی میں پہنچے گا تو وہ سی مرغ نہیں ہوگا، وہ شتر مرغ ہوگا، گردن اٹھائے، ریت میں گردن چھپا کے سمجھ وہم. جب سب ہوں گے، ہر ایک کے سامنے ایک آئینہ ہے. خوبصورت والے کے سامنے 2 نہیں ہے، بدصورت والے کا آئینہ ٹوٹ نہیں رہا، ہر ایک کے سامنے ایک ایک آئینہ ہے. سب ہوں گے تو سی مرغ بن جائے گا. ایک بھی کم ہے تو سی مرغ نہیں ہے. یہ ایک مسٹری ہے پاکستان کی.
اور یہ وہ مسٹری ہے جس کو ہمارے ہاں بچے بھی جانتے ہیں. بڑوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ایکسپلین نہیں کیا، کیونکہ وہ پڑے ہوئے تھے چکر میں دوسرے شاعروں کے. تو صحبہ اختر کا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ پاکستان کی حمایت کرتا تھا، اس لیے بعض مشاعروں میں جو ہے وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہوٹ کر کے ان کو پڑھنے ہی نہیں دیتے تھے. آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. تو ہم ہر اس شاعر کو ہم نے حقیر سمجھا ہے جس نے پاکستان کی حمایت کی ہو، جس نے کہا ہو کہ یہ وہ صبح ہی نہیں ہے جس کا انتظار تھا، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا نا کوئی شاعر پیدا ہمارے ہاں. صحبہ اختر نے آپ میں سے ہر ایک کی زبان سے یہ سیمرغ والا پورا کانسیپٹ آج سے نہیں 20-25 سال سے کہلوا دیا ہے. 2 نسلیں اسے ایک سے دوسرے تک منتقل کر چکی ہیں. میں بھی پاکستان ہوں، اس کی کوئی اور تشریح ممکن نہیں ہے، کوئی اور تشریح ممکن نہیں ہے. تو میری جان ہے. جان ہوتی ہے روح، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، نہ آپ اسے بچا سکتے ہیں نہ پیدا کر سکتے ہیں. تو میری آن ہے. آن وہ ہوتی ہے جو اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، خود بناتے ہیں خود بگاڑتے ہیں. تو میرا ایمان ہے. ایمان وہ ہوتا ہے جو خدا تک پہنچا دے. کہتی ہے یہ راہ عمل منطق الطیر بن رہی ہے نا. مشکل ہو یا آسانی، دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے. یہ صوبے جس لحاظ سے جوڑے ہیں آپ غور کیجئے. دل رک جائے، دل خراب ہو جائے تو دھڑکن میں بڑی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. دھڑکن رک جائے تو دل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بندرگاہ پہ اگر لوہے کے کنٹینر رک جائیں تو اتفاق فاؤنڈریز کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. وہاں سے پانی رک جائے تو یہاں کی زمینیں خراب ہو جاتی ہیں. دھڑکن ہے پنجاب اگر دل اپنا مہران ہے. گلشن ہو یا پربت ہو ہم سے کوئی دور نہیں. دل کس کی تعریف کرے ہر گوشہ ہے آپ ہنسی. سورج ہے سرحد کی زمین، چاند بلوچستان ہے. چاند اور سورج ایک روشنی گرم، دوسرا اس روشنی کو منعکس کر رہا ہے، مگر حسن ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے پورا تاریخی ان کا صوبوں کا ریلیشن. پاکستان عقیدہ بھی، پاکستان یقین بھی ہے. عقیدہ ماں باپ سے ملتا ہے، یقین اس پہ خود حاصل کرنا ہوتا ہے. پاکستان نظریہ بھی، پاکستان زمیں بھی ہے. نظریہ ہمیں بزرگوں سے ملا تھا، پتہ نہیں عطار سے ملا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تھا. زمین اس کے لیے خود حاصل کی. رنگ برنگی دنیا میں اس کی یہ پہچان ہے، اور کوئی پہچان نہیں ہے، اور کسی طرح نہیں پہچان سکتے. صرف یہ پہچان ہے میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے. حاصل ایک پوائنٹ پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں. تجرباتی طور پر کر کے دیکھیے گا کہ ہم یہ کہنا، ہم میں سے ہر ایک یہ کہنا چھوڑ دے کہ میں پاکستانی ہوں. یہ کہے میں پاکستان ہوں. یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے. یعنی ہر سکول میں یہ لکھا ہو بلیک بورڈ پہ، ڈونٹ سے آئی ایم پاکستانی. اور یہ بات وہ بچہ نکل کر جو سڑک پہ بھیک مانگنے والا ہے، اگر اس کو کہہ نہیں سکتا تو دل میں یہ ارادہ رکھتا ہو کہ ایکچولی اس کو بھی یہی کہنا چاہیے، اور جو میں ہوں وہی یہ ہے. یہ بھی ساتھ سکھانا ہے. اب وہ آپ سورہ ضحیٰ یاد کریں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ سورت اتری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کامیابیاں
مشاہدہ کروا دی تھیں جو آئندہ آگے چل کر ملت اسلامیہ کو تاریخ میں حاصل ہونی تھیں. تو شاید ہم اس اسپاٹ لائٹ میں کھڑے ہیں جو کسی بہت بڑی ہستی نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے. اپنی ذمہ داری اگر ہم محسوس کریں, پھر وہ سورہ ضحیٰ, قسم ہے صبح کی رات کی, نہ آپ گمراہ ہوئے ہیں نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا, پوری اگر آپ غور کیجئے, اگر ہم چاہیں کہ وہی بات اللہ تعالی ہم سے بھی کہے تو کچھ امکان تو نظر آتا ہے, لیکن اپنی کوشش یہ ہے کہ اس کے آخر میں 3 باتیں ہیں, ان 3 باتوں پر عمل کرنا چاہیے. یتیم پر سختی مت کرو, سائل کو جھڑکو نہیں, اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو دوسروں سے. یہ کہنے میں ہمیں بڑی شرم آتی ہے کہ جی پاکستان میں تو اتنی یہ ساری اچھی باتیں ہیں اور بالکل ٹھیک ملک بنا تھا. بڑی شرم آتی ہے. اس کو الٹنا ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں ذکر کرنا ہے, آگے پہنچانی ہے. اب یہ پورا جو پیٹرن میں نے آپ کو دیا تھا, ایک ہینڈ آؤٹ بھی میں آپ کو ابھی دے رہا ہوں, اس میں لکھا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل آپ کلاس میں جائیں تو وحید مراد کی DVD لے جانا آپ پر فرض ہے, جس کے بعد وہ اسکول آپ کو گھسنے نہ دے. آپ پر ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں, خود پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پہلا سٹیپ کم سے کم یہ ہے کہ جو ہمارے قومی نغمے ہیں ان میں پوری یہ فلسفی موجود ہے. یہ ہم اپنے اردو کا سلیبس یہ ہونا چاہیے. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے, اس کو اس پرندے والی کہانی کے ساتھ بچوں کو سنائیں, پڑھائیں. ٹھیک ہے, وطن کی مٹی گواہ رہنا, پہلا بند میں نے آپ کو بتایا تھا, آخری دیکھیے. ہر ایک دل میں تیری لگن ہے, تیری ہی جانب ہر ایک نظر ہے, تیری حفاظت کا عزم لے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے. جو شخص جو بھی کہہ رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح مٹی کی محبت میں ہی کہہ رہا ہے. وہ اپنا اپنا محاذ ہے سب کا, اس کو اکٹھا کریں گے تو وہ یہ گہری چیزیں. جیوے جیوے پاکستان, جمیل الدین علی کا نغمہ عجیب نغمہ ہے. آپ ذرا غور کیجئے, یہ لفظ لکھے ہوئے اپنے سامنے, جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. 2 الفاظ ہیں, جیوے اور پاکستان. 3 دفعہ جیوے, 3 دفعہ پاکستان, 1 دفعہ جیوے, 1 دفعہ پاکستان, اور شعر بن گیا. لینگویج کا عجیب کھیل ہے. ہم تابہ ابد سعی و تغیر کے ولی ہیں. کوئی دنیا کی اور کمیونٹی, بڑی بڑی آئیڈیالوجیکل نیٹ ورکس ہیں, یہ ہمیں کر کے دکھا دے کہ ایک ایسا گانا, ایک ایسا نغمہ, ایک ایسا ترانہ جو میننگ کے لحاظ سے پورا منشور اس کا ہو, کوئی بات رہ نہ جائے, اور مراکش سے انڈونیشیا تک کہیں بھی یہ پڑھا جائے تو سننے والے کو اتنا سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ بات کہہ سکے کہ آئی ایگری اور ناٹ. ٹھیک ہے نا. بچپن کی اس عمر سے جب ہمیں ان لفظوں کے مطلب نہیں آتے تھے, سمجھ آ جاتا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے. اور دوسری طرف اسی شاعر جمیل الدین علی نے اتنے بڑے جیون ساگر میں, اس میں کوئی عربی نہیں ہے, وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آپ لے جائیں تو سننے والے کی سمجھ میں آ جائے گا بیسک کانسیپٹ اس کا. تو یہ لینگویج کے یہ کمالات ہیں اصل, لنگوسٹک جینیس جس کو آپ کہیں پاکستان بننے کے بعد کا. میں ذاتی طور پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ
کہتا ہوں کہ اردو کا اقبال کے بعد جو سب سے بڑا شاعر ہے وہ جمیل الدین عالی ہے. اس پہ کوئی بھی چاہے تو میں پوری اس سے ایک دن بیٹھ کے ایکسپلین کر سکتا ہوں. بہت بڑا شاعر ہے, کیونکہ یہ تجربات کرنا کوئی اور کر کے دکھائے, اور پھر ہماری شاعری اور ہماری زندگی یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اقبال کہہ رہے کہ اپنی شعر میں کہ پاکستان بن جائے گا تو بن رہا ہے. اب یہ بات کہ جمیل الدین عالی اگر کہہ رہے ہیں تو وہ کہاں کہاں تک سنی جا رہی ہے. اچھا, پھر اسلامک سمٹ کانفرنس میں باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت یہ ہے کہ جب بھی اس کا اجلاس ہوتا ہے یہ ترانہ بجایا جاتا ہے, ایک پاکستانی شاعر اور پاکستانی موسیقار کا بنایا ہوا. موسیقار ویسے سہیل رانا تھے ہیں, یعنی کہ ارمان کے گانے بھی انہوں نے بنائے تھے. سہیل رانا 19 سال کا لڑکا تھا جس کو وحید مراد نے چانس دیا اپنی فلم میں میوزک دینے کا, وہاں سے شروع ہوا ہے. صحبا اختر, میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے, اور اس کا میوزک بھی سہیل رانا کا ہے. صحبا اختر بھی وحید مراد کی فلموں میں گانے لکھ چکے ہیں, اور وہ فلم جب 68 میں ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کا جھگڑا شروع ہوا تھا اس وقت بنائی تھی وحید مراد نے. یہ صحبا اختر کی شاعری ہے. موج سے موج گلے مل جائے تو بنتی ہے دھار, ہاتھ میں ہاتھ رہے تو ساتھی, لہر سے لہر ملے تو ساتھی لہراتا ہے پیار, ہاتھ میں ہاتھ رہے تو بن جاتی ہے وہ دیوار, جس کے آگے پانی ہے ٹکراتا سمندر. یہ اقبال کی اسپرٹ, وہ سب کچھ ہر لحاظ سے ہی چلی آ رہی ہے. اب اسی میں یہ جو میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جی بنگلہ دیش جو ہے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ چل رہا ہے نا, ہم نے ابھی پوری بات کی. صحبا اختر یہ بات اس فلم میں کہہ گیا تھا. وہ گانا جو اس میں سمبولیکلی ایسٹ پاکستان کو مخاطب کر کے گایا جا رہا ہے وہ والا تھا, یوں روٹ نہ گوری مجھ سے, ہم نے سنا ہوگا. اس کے ذرا اس بند پہ آپ غور کیجئے. یہ پیار نہیں وہ کاجل جو آنکھوں میں چھپ چھپ جائے, یہ ساتھ نہیں وہ مہندی جو ہاتھوں سے چھٹ چھٹ جائے, یہ ساتھ کبھی بھی تجھ سے چھوڑا نہ جائے گا. اور ایک وہ تھا, زنجیر نہیں ہے لیکن یہ پیار ہے ایسا بندھن, تو چاہے بھی تو تجھ سے توڑا نہ جائے گا, جو آج کو تو نے کھویا تو بعد میں ہوگا صدمہ. یہ میں بچپن میں سنتا تھا کہ یہ اس رومانٹک گانے میں اچانک یہ ایک ایسا بند کہ کہاں سے آ گیا, اور فلم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اتنا سیریس وہ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ بند وہاں ڈال رہے ہیں صحبا اختر بتانے کے لیے کہ کس چیز کے بارے میں ہے گانا. آپ 1968 کی سینسرشپ یاد کریں کہ اس میں یہ بات وہ پروڈیوسرز کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہم نے ایسٹ پاکستان کے لیے بنائی ہے, کیونکہ اس فلم کا میسج کچھ بڑا خطرناک مل رہا ہے. وہ ابھی میں نہیں اس میں جا سکتا. پچھلے سے پچھلے سنڈے 23 نومبر امیجز میں میرا ایک مضمون تھا وحید مراد پر, دیکھیے گا, بڑی تفصیل سے ایکسپلین کیا ہے. اور پھر اس سے اگلے سنڈے 30 دسمبر کو پرویز ملک پہ تھا جو وحید مراد کی ٹیم کے وہ تھے. تو وہ جو آج کو تو نے کھویا تو بعد میں ہوگا صدمہ, یہ بات بھی سن لے میری جو بیت گیا ہے وہ لمحہ, آنچل کی طرح پھر تجھ سے موڑا نہ جائے گا. اب مجاز کہتے ہیں کہ تو وہ اس پرچم آنچل کا پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا, تو وہ بڑا وہ ادب عالیہ ہے. یہاں اگر وہ اتنی بڑی بات جو مستقبل میں صحیح ثابت ہو جائے وہ محبت کی زبان میں کہہ رہے تو وہ گھٹیا ہے. یہ ہمیں اپنے آپ سے دشمنی ہے نا, یہ چکر ہے. تو بات وہی کہ ڈونٹ سے آئی ایم پاکستانی, سے آئی ایم پاکستان, کیونکہ یہ پیٹرنز پھر
اس کے بعد میرے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد میں اب آپ سے سننا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس پر کیا کہتے ہیں. ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا، نکل آئے گا. کتنا ٹائم؟ 5 بجے آف. 5 تو بج گئے ہیں. میں بتا دوں گا آپ سے ابھی ڈسکس کر کے. ایک کام کیجئے، کامنٹس آج کے سیشن کے بارے میں کون سی بات آپ کے خیال میں ایسی ہے جس سے آپ ایگری کرتے ہیں اور وہ آپ یہاں سے سیکھ کے جا رہے ہیں وہ، اور